اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ 28واں پارہ سن رہے ہیں اور کچھ 29ویں پارے کا حصہ ہوگا۔ تو میرا سورہ الحدید یہ 27ویں پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے گا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والے عورتوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس دن ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، پھیل رہا ہوگا ان کے آگے، ان کے دائیں طرف۔ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لے لیں، فائدہ اٹھا لیں، تو وہ ان سے کہا جائے گا اپنے دنیا میں واپس جاؤ، وہاں جا کر نور تلاش کرو، یہ نور وہاں سے ملتا ہے۔ تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کے اندر والے حصے میں رحمت ہی رحمت اور دوسرے حصے میں عذاب ہی عذاب۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی وہ منافق بظاہر مسلمان ہوتے تو وہ ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں شیطان دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے کسی پر بھی، نہ تمہارے نفسوں میں اور نہ ہی زمین میں کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے مگر وہ اللہ کے ہاں ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یعنی اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے لکھا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم سے جو رہ جائے، تمہیں نہ ملے، اس پر تم افسوس نہ کرو کہ اللہ نے لکھا تھا نہیں ملا، اور تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر نہ اتراؤ کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں۔ اس وجہ سے تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ 28ویں پارے کی ابتدا ہے، خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں کہ ان کے خاوند نے ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس دوران کہیں ایسے کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں۔ تو یہ کہنا زہار کہلاتا تھا جو طلاق کی طرح ہوتا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے نبی کے پاس کوئی حکم اللہ کی طرف سے اس بارے میں نہیں تھا، تو وہ شکوہ کرنے لگیں اللہ سے، کہنے لگیں کہ اللہ میرا کیا قصور ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے، اور اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا تھا۔ اور آگے اللہ نے پھر اس کا حل بتایا کہ جو لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں، ان کی بیویاں ان کی وہ مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اور پھر اس کا حل بتایا کہ ایک غلام آزاد کریں اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھیں اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ایسا کرنے والوں کا یہ جرمانہ بتایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کوئی آ جاتا، سرگوشی کرنے لگ جاتا، کان لگا کر باتیں کرنے لگ جاتا، ایسا ایسا۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ یاد رکھو اگر تم نے رسول سے سرگوشی کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ دے کر آؤ، پھر سرگوشی کرو۔
یہ اللہ نے ایک حکم نازل کر دیا، لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے، تم ڈر گئے ہو کہ یہ کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک اللہ خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی لگاتے ہوں، چاہے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے قبیلے کے کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بہت غلط ہے ایمان لا کر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور چاہیے کہ تم دیکھو، ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اللہ سے ڈر کے رہو، بے شک اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، تو یہ جنت والے اور دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے کامیاب و کامران۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ بات اللہ نے کیوں بیان فرمائی کہ یہ نرم سا دل لوگوں کا، انسان کا، اتنا سخت پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس پر کیوں نہیں کچھ اثر ہوتا؟ یعنی یہ اللہ نے بتانا چاہا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو تم خود نہیں کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آیا کرو، اور جب نماز اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اور جب نماز مکمل ہو جائے پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے دنیا میں پھیل جاؤ اور جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فرمایا اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ہیں زیادہ تر، انسان کا مال اور اس کی اولاد، بیوی، بچے، یہی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو ایسا کرے گا، یعنی جن کی اولادیں اور ان کے مال انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کریں گے تو یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے، یہ نہ ہو کہ پھر کل کو یہ کہے جب فوت ہونے لگے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی ہوتی، میں فاصدق، میں کچھ صدقہ کر لیتا اور کچھ نیکیاں کر لیتا، اے اللہ کچھ مجھے مہلت دے دیتا۔ اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی تم نے وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ازواج مطہرات کے پاس آتے جاتے تھے، تو حضرت زینب بنت جحش کے پاس جب جاتے تو وہاں وہ کچھ دیر ٹھہرتے اور وہ وہاں پر شہد پیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں یہ پروگرام بنایا کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، اور آپس میں یہ طے کیا کہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر
ایک پھول تھا یعنی اس میں سڑاند ہوتی تھی تھوڑی سی، اس کی بو آ رہی ہے جی، اور میں بھی ایسے ہی کہوں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا تو حضرت حفصہ کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں فرمایا فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے اور تم نے یہ معاملہ سوچا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کی طرف توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ اور فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جن پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو بہت ہی سخت ہیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ حکم دیتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا 28واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ باقی بعد میں جی۔